السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور چاہنے والے خیریت سے ہوں گے۔ جناب آج کا میرا ٹاپک ہے پولیو کے حوالے سے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، آج پھر میں اسی پہ ہی تھوڑی ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ پولیو ایک ایسا مرض ہے جو بچے کی زندگی کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ وہ زندہ ہوتا ہے لیکن ایسے سمجھ لیں کہ وہ مرنے جیسا ہوتا ہے، کہ پولیو کا ایسا مرض ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی بچے کو ہو۔ جن کو ہو گیا اللہ پاک ان کو اپنی خاص کرم سے، ان کو اپنی خاص شفقت سے ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو ہمیں ان تمام موذی امراض سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بات کرنا چاہوں گا پولیو پہ۔ جناب پولیو ایک ایسا مرض ہے جو سب سے پہلے ایک بچے کو بخار ہوتا ہے، نارمل کنڈیشن میں بخار ہوتا ہے، تو جب وہ بخار ہوتا وہ پولیو کی وجہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ اگر اس کے جسم میں پولیو کا وائرس ہو تو پھر وہ پولیو کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں تو نارمل روٹین میں جب بخار ہوتا ہے بچے کو تو بخار ہونے کے بعد اس کا جسم کا مطلب ٹانگ یا کوئی بھی مطلب بازو صحیح حرکت نہیں کرتا، مطلب اپنی روٹین سے ہٹ کر وہ صحیح حرکت جیسے کر رہا ہوتا ہے مطلب وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جسم، اس کے پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں جس کو فالج کہا جاتا ہے، اور اس کو ایکیوٹ فلیسڈ پیرلیسس کہتے ہیں کہ اچانک سے ڈھیلا ڈالا فالج ہو گیا اس بچے کو جی۔ تو پھر اس کی ڈائیگنوز کی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ تو جب وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چلڈرن اسپیشلسٹ پیڈیاٹرک کے پاس، تو وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کمزوری بخار کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے۔ تو وہ پھر اس کو چیک کرتے ہیں، وہ چیک اس حساب سے کرتے ہیں کہ اس کا ایک ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے، اس کو AFP کہتے ہیں، ایکیوٹ فلیسڈ پیرلیسس کے حوالے سے اس کے مطلب ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ جو ہیں وہ بچے کے پخانے سے کیے جاتے ہیں، بچے کے 2 سٹول لیے جاتے ہیں، 24 گھنٹے کا ان میں وقفہ ہوتا ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بتانے کا اویئرنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا اگر کوئی چانس ہوتا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ جو آپ کے متعلقہ بندہ آپ کے پاس آتا ہے ان تمام معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے، تو خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ نہ کرے آپ کے بچے کو کوئی ایسا معاملہ ہے تو نہیں۔ اگر ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ کورنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے اور ہم انسانوں کی ایفرٹ سے وہ معاملات کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ریکویسٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ کے بچے کے پاس یا کسی بھی حوالے سے آپ اس معاملے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، ٹانگ کام کرنا چھوڑ گئی یا بازو کام کرنا چھوڑ گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا جی اس کے نا پولیو کا جو ہے وہ مجھے ڈاؤٹ ہے تو اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، تو میں گزارش کروں گا ان تمام والدین سے جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں تو وہ اس معاملے میں بالکل سیریس ہو کے جو بھی متعلقہ بندہ آپ کے پاس آئے اس سیمپل کو کرنے کے لیے، ٹیسٹ کو لینے کے لیے، ٹھیک ہے، سیمپل لینے کے لیے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں۔ تو یہ پولیو ہمارے ملک میں جو اس کا باقاعدہ آغاز ہوا اس کی ویکسینیشن کا، وہ 1974 میں اس کی باقاعدہ سے کمپین سٹارٹ ہوئی اور آج تک چل رہی ہے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پورا ایشیا اس مرض سے پاک ہو گیا ہے، اس مرض سے اپنی جان چھڑا لی ہے، انڈیا نے، چین نے، سب نے جان چھوٹ گئی، سب کی جان چھوٹ گئی۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایشیا کے 2 ملک ایسے ہیں جن میں ایک پاکستان ہے اور ایک افغانستان ہے، جو ابھی بھی اس بیماری کی چکی میں پس رہا ہے اور اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو ایک بازو ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ یہ شاید ٹیکو کا کام ہے تو یہ اکیلے ٹیکو کا کام نہیں ہے۔ ٹیکو تو آپ کی دہلیز پہ پہنچ رہا ہے، ٹیکو تو آپ کو گھر پہ سپورٹ کر رہا ہے، ٹیکو
ٹیکو آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، ٹیکو آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ آج آپ کے بچے کو ہم قطرے پلانے کے لیے آئے ہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ یہ قطرے فلاں فلاں فلاں، لیکن اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ مکمل، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے، وہ انکاری کر دیتی ہے۔ خدا را ان والدین سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ سنت نبوی ہے کہ آپ اطاعت کریں، اپنا خیال کریں، اس کے بعد حفاظت میرے اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ آپ اپنے بچوں کا خیال ضرور کریں۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہم 10 ٹیکے بھی لگوا دیتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دینا کہ اس کو 5 ٹیکے لگنے ہی لگنے، جی ہم لگوا دیں گے۔ لیکن جب حفاظتی ٹیکوں کا اعلان ہوتا ہے آپ کی گلی محلے میں، آپ کے علاقے میں بتایا جاتا ہے کہ آج یہاں پہ ٹیم آئی ہوئی ہے، تو پھر بہت افسوس کے ساتھ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے بھی بہت ہوتے ہیں، اور ان میں مطلب کہ اس طرح کے بھی بہت ہوتے ہیں۔ لیکن میری ریکویسٹ ان تمام لوگوں سے ہے جو اس معاملے کو سیریس نہیں لیتے، خدا را اس کو سیریس لیا کریں، اپنے بچوں کی وقت پر ویکسینیشن کروائیں، اور یہی ویکسینیشن آپ کے کام آئے گی۔ یہی ویکسینیشن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ جو ہے اس سے محفوظ ہے، اور سب کی زندگی صحت تندرستی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے پاس ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارے فرض میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ ہم اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس بات کو ہم نے باور کروانا ہے، اس کو ہم نے شور کروانا ہے کہ ہمارے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اس وائرس کا جو جراثیم مطلب وائرس ہے، یہ انتڑیوں میں رہائش پذیر ہوتا ہے، پیٹ کی انتڑیوں میں یہ رہتا ہے، اور وہاں پہ رہنے کے بعد یہ اپنا جب اس کو بچے میں کہیں بھی کمزوری نظر آتی ہے، وہ بخار کی وجہ سے ہو یا ویسے کمزوری ہو جائے، تو یہ پھر بھی اٹیک کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت انتڑیوں میں رہتا ہے۔ اور جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تو یہ میں ویڈیو آج بنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ پولیو کے قطرے بچوں کو کیوں پلائے جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے پلائے جاتے ہیں کہ منہ کے ذریعے بچے کے انتڑیوں میں وہ ویکسین جائے، اور وہاں پہ جا کے جو وائرس وہاں پہ اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں قوت مدافعت پیدا کرے، اور وہ وائرس اس کے ساتھ لڑ کر اس کو ختم کر دے۔ اورل پولیو ویکسین بذریعہ منہ جو قطرے پلائے جاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو میں تمام سے گزارش کروں گا، آخر میں پھر ٹیکو ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اگر آپ کھلواڑ کریں گے تو یہ زندگی بڑی ظالم ہے، یہ وقت بڑا ظالم ہے، یہ آپ سے پہلے آپ کے ساتھ کھلواڑ کرے گا۔ تو لہٰذا میں پھر کہوں گا کہ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی چھوٹی سی غفلت آپ کو صدیوں پیچھے لے جائے۔ صدیوں پیچھے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے بچے کو پولیو ہوتا ہے تو وہ پولیو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جب ایک بچے سے پولیو پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے تو سوچیں کہ وہ بچہ کتنا خطرناک بچہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صدیوں پیچھے جانے کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں، اگر اس بچے کو پولیو ہو جاتا ہے تو وہ کتنے بچوں کو اور پولیو کرے گا، اور وہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جب پہلے صدیوں پہلے کیس آئے تھے پولیو کے، اس کے بعد اس کا علاج شروع ہوا، اس کے بعد اس کی ویکسینیشن آئی، تو پھر اگر وہی سین ہو گیا تو پھر ہم صدیوں پیچھے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ شاہ ٹیکو کو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔